میں نے کہیں پڑھا تھا کہ دنیا میں ساری خرابی اس لیے ہے کہ ہم چیزوں سے محبت کرتے ہیں اور لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ چیزیں استعمال کے لیے اور لوگ محبت و پیار کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری زندگی آج تو کیا زمانہ قدیم سے ہی جاہ و حشمت اور دولت کے گرد گھومتی ہے۔ قارون، فرعون، شداد اور اس طرح کے دیگر افراد دولت کے نشہ میں ہی چور تھے، لیکن آخر تھے تو انسان ہی۔ مرنے کے بعد نہ دولت کام آتی ہے اور نہ ہی روپیہ پیسہ، بلکہ الٹا آنے والی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ الیگزینڈر بادشاہ بھی یہ کہہ گیا کہ مرنے کے بعد میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنا دھن دولت بھی میرے کسی کام نہ آیا اور میں خالی ہاتھ لیے قبر میں جا رہا ہوں۔ ماضی کی طرح آج بھی دن رات ہم پیسے کے گرد ہی گھوم رہے ہیں۔ پیسے کی قدر کم ہو گئی، ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا، مہنگائی ہو گئی، ساری تان پیسے پر آ کر ہی ٹوٹتی ہے۔ بات تو ساری پیسے کی ہی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جانا ہو یا کسی قسم کی ضرورت ہو، ہر جگہ پیسہ ہی کام آتا ہے۔ ادھار کوئی نہیں دیتا، قرض کوئی نہیں دیتا، بلکہ کئی دکانوں پر تو آج کل ایک نیا فقرہ پڑھنے کو ملا ہے کہ ادھار ایک جادو ہے، جو لیتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ ہر طرف پیسے کی گردان سنائی دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ پیسہ ہاتھ کا میل ہوتا ہے، لیکن جدید دور میں یہ بھی غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ آج کل میل تو کیا، پورے کا پورا کالا دھن اچھا لگتا ہے۔ کالا دھن کی اہمیت بھی بہت ہے، کیونکہ کالا دھن ہی دے کر اس کالے دھن کو سفید کروا لیا جاتا ہے۔ مزے کی بات تو یہ بھی ہے کہ کالے دھن کے سفید ہوتے ہی ان بڑے بڑے سرمایہ کاروں کے چہرے سے صرف کالے نقاب اتر جاتے ہیں، بلکہ منہ پر لگی ہوئی کالک بھی مٹ جاتی ہے، اور وہ بھی نیک نامی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ فی زمانہ دو ہی طبقے دیکھنے کو مل رہے ہیں، ایک اپر کلاس اور دوسرا لوئر مڈل کلاس۔ مڈل کلاس طبقہ جو معاشرے میں اور امیر ترین اور غریب تر افراد کے درمیان ایک بیلنس یا توازن کا کام کرتا ہے، اب نسبتاً معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ امیر ترین طبقہ تو وہ ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنا پیسہ آخر کہاں خرچ کرے۔ تو بس اسی لیے جناب طرح طرح کی پارٹیز کا انعقاد کیا جاتا ہے، ہزاروں روپے کے رنگ برنگے ملبوسات خریدے جاتے ہیں، فیشن کے نام پر لباس باوقار ہونے کے بجائے بے حیائی کی دعوت دینے لگتے ہیں۔ اتنے پیسے کا کیا فائدہ جب آپ کو اپنی ستر پوشی کا ہی خیال نہ ہو؟ نت نئی ڈشز بنانے کے بعد فریج کے فریج بھر دیے جاتے ہیں، اور کسی غریب کا ایک نوالہ بھی نہیں پوچھا جاتا۔ اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو غریب تر ہے، جس کے ذہن میں صرف ایک سوال ہے کہ اتنا پیسہ لایا کہاں سے جائے کہ وہ اپنے مسائل کے حل کی طرف توجہ دے سکیں۔ اگر دیکھا جائے، یہ دونوں طبقے ہی ہم اور آپ جیسوں کے لیے تکلیف کا باعث ہیں، کیونکہ امیر امیر ترین اور غریب امیر تر ہونا چاہتا ہے۔ حالانکہ پیسہ صرف اتنا ہی چاہیے کہ جتنا آپ کی ضروریات پوری کر سکے۔ ضروریات اور آسائش میں فرق کو بھی مد نظر رکھیں۔ روٹی کھانا ضروری ہے، لیکن چاکلیٹ کو ہر روز کھانا آسائش میں شمار ہوگا۔ تاہم یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی آمدن کے مطابق اخراجات رکھیے اور کچھ بچت ضرور کیجیے۔ پیسے کو صرف اتنی اہمیت دیں جتنا اس کا مقام بنتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی روپیہ پیسہ اکٹھا کرنے اور اس کو گننے والے ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے جو مساکین اور یتیموں کو ان کا حق نہیں دیتے۔ ان تمام باتوں کی باوجود پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہے۔ اس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں بھی ہے، کیونکہ اگر حلال طریقے سے کمائیں گے تو دنیا میں کبھی مفلس نہیں ہوں گے، اور غریبوں کی مدد کریں گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ خود اس کی جزا دینے والا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے۔